جی تو خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اینکر طلعت محمود خان، اور آج کا اسپیشل پروگرام کشمیر ڈے کشمیر کوسٹ پر ہے، اور جس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے عبدالقیوم صاحب۔ سوشل ویلفیئر، سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی کارکن، تمام جو معاملات اس طرح کے آتے ہیں، لاک ڈاؤن اور اس طرح کے تمام معاملات میں پیش رہنے والے وہ نام، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ایک شارٹ نوٹس پر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو، اور پروگرام کے شروع میں ہی پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے اس موضوع پر، اس ایشو پر ہم برسوں سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوئی 10-11 سال یا 12 سال کی عمر میں ہوں گا تو ایک فلم آئی تھی یہ امن، جو ریاض شاہد صاحب نے لکھی تھی، وہ کشمیر پہ تھی، اسپیشلی وہ کشمیر کے موضوع پہ تھی۔ اس میں جو ظلم اور زیادتیاں دکھائی گئی، ہم وہ دیکھتے ہیں گانے، وہ دیکھتے ہیں غزلیں، وہ دیکھتے ہیں ہم ڈاکومنٹریز، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا تو اپنی جگہ کھڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور این نیوز کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے پاکستان کے کور ایشو یعنی کشمیر پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اور جہاں تک یہ گانوں کا اور گیتوں کا اور اسی طرح ڈراموں کا تعلق ہے، دیکھیں یہ تب تک سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا ایک نظریاتی تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی دریا آتے ہیں، جتنا بھی پانی کا ایک سلسلہ ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، وہ بھی سارا کشمیر کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ پاکستان اس لیے اس کے اوپر کھڑا ہے اپنے موقف پر، اور محمد علی جناح نے کہا تھا، ان کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ صحیح کہ تو جب یہ شاہراہ دشمن کے ہاتھ میں ہوگی، کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کوئی بڑا کھیل کھیل سکیں، کوئی بڑا کام کر سکیں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے گیت بن رہے ہیں اور اس طرح گانے ریلیز ہو رہے ہیں، ہر 5 فروری کے موقع پر لوگ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ادھر بیٹھے امن میں، آزادی میں، ہم بعض اوقات تھک جاتے ہیں، ڈھیلی بات کر دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں کشمیریوں کے اوپر کہ آج سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اپنے موقع پر کھڑے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور بہت اچھے سے آپ نے عکاسی کی ہمارے ان کشمیری بہن بھائیوں کی کہ جو واقعی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ جلدی یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو، اور انشاءاللہ ہم سب بھی دعا گو ہیں ان کے لیے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو یوم یکجہتی جو ہم مناتے ہیں 5 تاریخ کو، اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسپیشلی یہ دن کریٹ کہاں سے ہوا، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ یا سٹوری کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں جب ہندوستان نے ایک معاملہ جو طے ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، محمد علی جناح کے ساتھ نہرو کا، کہ یہ جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، اور جو ہندوؤں کے اکثریتی علاقے ہوں گے وہ ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک اصولی فیصلہ طے ہو گیا، جس کے باوجود ان قراردادوں کے مطابق اور ان اصولوں کے مطابق ہندوستان اپنی بات پر ٹھہر نہیں سکا، تو انہوں نے ناجائز طریقے سے کشمیر کے اندر اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ اور اگر کشمیر میں دیکھا جائے تو یہ جتنا بھی حیدرآباد دکن ہے، اس طرح جونا گڑھ ہے، یہ پنچ کے علاقے ہیں، یہ سارے جتنے بھی پاکستان مسلمانوں کے اکثریتی علاقے تھے، وہ انہوں نے ناجائز اپنی فوجیں داخل کر کے تو کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد 1990 میں جب ہندوستان نے کشمیر کے اندر اپنی فوجیں داخل کیں تو محمد علی جناح قائد اعظم نے اپنے جنرل کو کہا تھا کہ آپ بھی اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انکار کیا، جس کی وجہ سے آج تک کشمیری جو ہیں وہ اس بات کو بھگت رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہندوستان کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح قائد اعظم کا جو فرمان ہے اور جو حکم تھا اپنے جنرل کے لیے، اپنے کمانڈر کے لیے کہ آپ اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کریں، وہ ان کا حکم آج بھی آج کے موجودہ دور کے حکمران جو ہمارے پی ایم عمران خان صاحب ہیں، جو ہمارے موجودہ فوج کے افواج پاکستان کے جو چیف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب، ان کے کندھوں پر یہ وہ حکم قرض ہے بالکل کہ وہ
آج بھی ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو کشمیر میں داخل کریں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق کشمیر کو ان کا حق دیا جائے. اور کشمیر کی امنگیں کیا ہیں؟ کشمیر بنے گا پاکستان. جی جی. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اس کا بڑا پرچار ہوتا ہے اور بڑا انڈیا اس کو بہت ایکسپوز کرتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو پاکستانی ہیں، یہ جو پاکستانی فوج ہے یا پاکستانی گورنمنٹ ہے، وہ جو ہے ان کو پش پناہی کرتے ہیں، ان کو سپورٹس کرتے ہیں، اور وہ یہ سلوگن دیتے ہیں، ان کے منہ میں زبان ڈالی ہوئی کشمیریوں کے. اس اعتبار سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہندوستان کا معاملہ ہے نا، آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم بھی میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں اور دوستوں سے ملاقات رہتی ہے. شاید دنیا کے اندر اگر یہ بات کہی جائے تو بے جانا ہوگی کہ پروپیگنڈے کی دنیا میں جو سب سے بڑی مشین ہے نا، وہ ہندوستان ہے. یہ تو بالکل صحیح کہا. ہندوستان میں کوا بھی مر جائے تو وہ الزام ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان سے کوئی چیز آئی ہوگی اور ہمارا کوا مر گیا ہے. تو باقی رہی بات کہ کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کے عوام آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں، بے شمار انہوں نے اپنے ظلم و جبر ہندوستان کا برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پاکستان کتنا کھڑا ہے ان کے ساتھ؟ بے شمار لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں وہ لوگ جب آواز لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو جو وہ کہتے ہیں کہ جی آ جائے ہمارے پاکستان مدد کرنے کے لیے، اور یہ باتیں میڈیا میں بھی آتی ہیں. اگر کوئی مدد کو پکارے تو یقیناً اس کو مدد کے لیے جانا چاہیے. تو پاکستان کا پراپر ایک ریئیکشن کیوں نہیں آتا؟ اس کی کیا مجبوریاں ہیں پاکستان کی ایسی؟ دیکھیں، یہ 1990 5 فروری کو جب سے یہ دن منایا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ جب ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کیں تو کشمیریوں نے اپنی مدد کے لیے دنیا کو بلایا تھا، دنیا کو آواز دی تھی کہ ہماری مدد کریں. ہمارے اوپر قبضہ ہو گیا، ہندوستان ہمارے اوپر ناجائز وہ پنجہ استبداد گھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے. تو اس موقع پر دنیا بھر سے اگر کسی نے اپنی آواز بلند کی تھی اور کشمیریوں کی آواز پر لبیک کہا تھا تو وہ صرف اکیلا پاکستان تھا. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے عوام تھے، پاکستان کے افواج تھے. اور آج بھی پاکستان کے عوام کشمیریوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نکلیں باہر، لوگوں سے پوچھیں کہ 5 فروری کو کیا ہوا تھا. شاید ہمارے بہت سارے عوام کو اس کا پتہ نہ ہو کہ 5 فروری کو کیا ہوا تھا، لیکن ہر بندہ کشمیر سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی اندھی محبت کرتا ہے کہ جب بھی کشمیر کی بات آئے گی، لوگ کشمیریوں کے جھنڈے لے کر، پاکستان کے پرچم لے کر، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے نعروں کے ساتھ وہ سڑکوں پر آتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی کشمیریوں کی پشت پر اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے جو لوگ ہیں، ان کی جو عوام ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی تمام طاقتیں، ایون میڈیا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی باقاعدہ پوری ڈاکومنٹریز دکھائی جاتی ہیں. اچھا، یہ جو ڈاکومنٹریز اتنی بنائی جاتی ہیں اور وہ جو بالکل واضح ہیں اور کرنٹ سچویشنز کی ہوتی ہیں، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں جو سینیریو ہے، کیا وہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیا انڈیا ایکسپوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ تو کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا اثر ہوا ہے پوری دنیا میں اس کا؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو ہماری حکومت ہے، بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی مسئلہ ہے، اسی طرح دیگر ہمارے اندرونی مسائل ہیں، یہ ساری اپنی جگہوں پر ہیں. لیکن جتنا اس حکومت نے کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں جنرل اسمبلی میں جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے جا کر بات کی کشمیریوں کے حق میں، بالکل آواز اٹھائی. اور بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی سنا اپنے پرائم منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے بولا کہ میں کشمیریوں کا مقدمہ میں لڑوں گا. بالکل صحیح، میں کشمیریوں کا سفیر بن کر ایک ایک ملک میں جاؤں گا. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی جہاں جاتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو
اس مقدمہ لڑنے کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر کے اندر کشمیر کا جو موقف تھا اور جو کشمیریوں کا موقف تھا آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، وہ مضبوط ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا، اور بہت جلد کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور ہندو سے بھارت سے ان کو انشاءاللہ آزادی ملے گی انشاءاللہ جی۔ وہ تو ایک بالکل کہاوت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ پھر مٹ جاتا ہے، جب اندھیرا بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے اندھیرا، تو پھر وہ خاموشی ختم ہو جاتی ہے اور سناٹا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دن نکال آتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ یہ جو A35 کا جو بل ابھی کچھ ہی عرصے پہلے پاس ہوا، اس کو تھوڑا سا ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا، کیونکہ ہر آدمی اتنا اویئر نہیں ہے کہ وہ بل 135 کیا تھا۔ کچھ تھوڑا بہت تو اویئر ہیں لوگ کہ اس کے ساتھ مزید انہوں نے کیا زیادتی کی کشمیریوں کے ساتھ، اسے تھوڑا سا عام آدمی کے لیے، ایک عام شخص تک اس کی آپ کی بات پہنچے، وہ ذرا بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو A35 جو بل پاس کیا تھا ہندوستان نے اپنی اسمبلیوں کے اندر، وہ بیسیکلی جو کشمیری تھے، کشمیر کے اندر ایک کشمیر کی اپنی پالیسی کے مطابق یہ انہوں نے ایک لا بنایا تھا، ایک قانون بنایا تھا کہ باہر سے کوئی بھی بندہ یہاں پر آ کر زمین نہیں خرید سکتا۔ اچھا، کشمیر کے اندر، کشمیر میں باہر سے کوئی بھی بندہ آ کر البتہ رہ سکتا ہے، رہائش پذیر ہو سکتا ہے، لیکن زمین نہیں خرید سکتا۔ تو ہندوستان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا، چونکہ ان کی دونوں اسمبلیوں میں وہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا چونکہ ان کی اکثریت ہے بی جے پی کی، تو انہوں نے بل منظور کروا لیا، اور وہ بل یہ تھا کہ کشمیر میں ہر بندہ زمین خرید سکتا ہے۔ ہر بندے سے پیچھے مراد ان کا جو گیم تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں بسا کر زمینیں دلوا کر ان علاقوں میں ہندوؤں کو بسایا جائے، اور پھر بعد میں دعویٰ کیا جائے کہ دیکھیں محمد علی جناح کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ان کو دیے جائیں گے اور ہندوؤں کے اکثریتی علاقے ہندوؤں کو دیے جائیں گے، لہذا دیکھیں پونچھ کے اندر اور جوناگڑھ کے اندر، حیدرآباد دکن کے اندر، مناودر کے اندر، دیگر علاقوں شہروں کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے، لہذا کشمیر ہمارا ہے۔ یہ تھا اصل پلان ہندوستان کا، جس کو کشمیری عوام نے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر، اپنے بچوں کی پیلٹ شروں سے آنکھیں ضائع کروا کر، اپنی فصلیں تباہ و برباد کروا کر، اپنے گھر جلا کر، اپنے نوجوان جگر گوشوں کو قربان کروا کر، اپنے نوجوانوں کو اپنے کندھوں پہ جوانوں کے لاشیں اٹھا کر انہوں نے ان کے اس پلان کو ناکام کیا، اور کشمیر آج اپنے موقف پر کھڑا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے، دنیا ایک دن دیکھے گی کہ کشمیر کی اس سچائی کی بنیاد پر کشمیر آزاد ہوگا اور ہندوستان بیک فٹ پہ جائے گا۔ ٹیبل ٹاک کئی دفعہ ہوئی لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی، اور بار بار وہ وائنڈ اپ ہو گئی، تو کیا وہ انڈیا یہ دکھانا چاہتا تھا میڈیا کو یا پوری دنیا کو کہ دیکھیں جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید یہی کوئی بات صحیح نہیں کرتے ہم سے، اور پھر وہ وائنڈ اپ ہو جاتا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں طلعت صاحب، اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی ہندوستان نے ٹیبل ٹاک پر بات کرنے کی بات کی، ٹیبل پر بیٹھنے کی بات کی، پاکستان نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیشہ جب بھی ہندوستان نے کشمیر کے موضوع پر، کشمیر کے مسئلے پر بیٹھنے کی بات کی، پاکستان نے آگے بڑھ کر بولا کہ ہم تیار ہیں، اور جتنی دفعہ بھی ٹیبل پر بیٹھے بالآخر ہندوستان اپنی بات سے مکر گیا اور بیک فٹ پہ گیا، اور انہوں نے جو بات کہی تھی جو اس کے اوپر وہ قائم نہیں رہ سکے۔ اور ٹیبل ٹاک کی بات جہاں تک، ہندو جو ہے نا، ہندوستان، یہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ بات کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار ملک نہیں ہے، انتہائی غیر ذمہ دار ملک ہے ہندوستان۔ تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں، یہ میرا موقف ہے کہ آج بھی اگر ہندوستان ٹیبل پر بیٹھ کے کشمیر کے مدعے پر بات کرنا چاہے تو پاکستان انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھے گا، اور جیت پاکستان کی ہوگی، اور پاکستان کا کیا ہے، وہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا مقدمہ کشمیری جیتیں گے، پاکستان ان کی بیک پہ کھڑے ہوں گے اور ان کا مقدمہ لڑیں گے، ہندوستان اس جو گیم ہے اس میں ہارے گا اور کشمیری جیتیں گے۔
انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جس لمحے یہ A35 کا بل پاس ہوا تو انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، اور یقیناً ہمیں میڈیا سے بھی خبریں ملتی رہیں کہ انہوں نے ایفرٹس بھی کی، دوسری کنٹریز میں بھی بات کی، میڈیا میں بھی بات کی، پریس کانفرنسز وغیرہ بھی کی، سلامتی کونسل تک بھی گئے۔ تو کیا سلامتی کونسل نے اس حوالے سے اقوام متحدہ نے اس کا کیا آؤٹ پٹ ہو سکا؟ کیا کوئی رزلٹ آیا؟ کیا کہیں سے کسی ملک نے کوئی سپورٹ دکھائی؟ کیا جو اقوام متحدہ ہے وہاں سے کوئی پازیٹیو سائن، کوئی چیزیں سامنے آئیں؟ جب سے ہندوستان نے ناجائز طریقے سے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر رکھی ہیں، تب سے کشمیری مسلسل ایک قانون کے مطابق سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر کشمیریوں نے متعدد بار اپنی قراردادیں پیش کیں جس کو منظور بھی کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کی قراردادوں کو منظور کیا، مگر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کہ کشمیر میں رہنے والے، کشمیر میں بسنے والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اقوام متحدہ وہ کافروں کی طرف سے بنائی گئی ہے اور ان کی ہی حقوق کی محافظ ہے۔ مسلمانوں کے حقوق دینے کے لیے یا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نہیں بنی، یہ تو مغرب کی لونڈی ہے۔ اور اسی اقوام متحدہ میں مشرقی تیمور نے اپنی درخواستیں دیں، قراردادیں دیں، ان کو آزادی دی گئی، جنوبی سوڈان کو آزادی دی گئی، آرمینیا کو آزادی دی گئی۔ اس کے علاوہ کئی دیگر ملک ہیں کہ جنہوں نے اقوام متحدہ نے اپنی درخواستیں دیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں آزادی چاہیے۔ تو اقوام متحدہ نے اپنے جو ان کے پاس طاقت ہے، جو ان کے پاس ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ استعمال کرتے ہوئے ان کو آزادی دی۔ لیکن آج تک کشمیر آزاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کو اگر آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر یہ کہیں گے کہ ہم خود مختار نہیں بلکہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ عیدیں بھی پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں، وہ شبراتیں بھی پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں، وہ روزے بھی پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ 14 اگست بھی پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کشمیریوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی ان کا کوئی نوجوان اس تحریک آزادی کے اندر شہید ہوتا ہے تو ان کو وہ کفن جو پہناتے ہیں وہ بھی پاکستانی جھنڈے کے ساتھ پہناتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو میں بالکل آخر میں آپ سے، آپ کی تمام باتیں یقیناً بڑی پر اثر ہیں اور وہ حقائق سے بہت قریب ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اقوام متحدہ تو جو پالیسیز ہیں اس کے تحت کہیں مجبور ہے، لیکن کسی بھی ملک نے، جو اسلامک ملک ہیں، انہوں نے جس طرح سے پاکستان بھرپور طریقے سے، نمایاں طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے، آپ کے خیال میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو بھرپور طریقے سے رسپونڈ کرتا ہو کشمیر کے معاملے میں؟ دیکھیں، ڈھکے چھپے لفظوں میں تو ہاں، جہاں تک اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے معاملے میں سنجیدہ نہیں رہی۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ ہمارے مسئلے حل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ہم تو کل بھی کہتے تھے اور کل بھی کہیں گے اور ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، بھارت کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اس پروگرام میں کشمیر ڈے کے موضوع پر کچھ باتیں کی، اور یقیناً باتیں تو بے شمار ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک اتنا ٹچی موضوع ہے، یہ اتنا سنگین معاملہ ہے جو برسوں سے حل نہیں ہو سکا، اور ہم سب یقیناً دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ معاملات حل ہوں۔ میں اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ میں ایک دفعہ پھر کیمرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کی میں یہ رائے چاہتا ہوں، آپ کی میں فائنل اوپینین چاہتا ہوں کہ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے کشمیر ڈے پر۔ میں سب سے پہلے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمیشہ ہی ہر سال 5 فروری کے موقع پر پاکستانی عوام اپنے دل و جان سے اپنے اپنے انداز میں، مختلف انداز میں، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان،
وہ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی جذبوں کے ساتھ ہمیں نکلتے رہنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ نکلیں کہ ایک دن ظلم کا سورج ڈوبنے والا ہے اور جو حق اور سچ ہے اس کی فتح ہونے والی ہے اور کشمیر کو آزادی مل کے رہے گی۔ اور آخر پر میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جہاں پر آپ کا خون گرے گا وہاں پر پاکستانی عوام کا خون گرے گا، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر پاکستانی عوام کا پسینہ گرے گا۔ ہم ہر حال میں ہر موقع پر اپنی جان مال کے ساتھ اخلاقی حوالے سے، سفارتی حوالے سے کوشش کرتے رہیں گے اور تب تک یہ ہماری سٹرگل اور ہماری جد و جہد جاری رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج زندہ باد۔